بسم الله الرحمن الرحيم الحمد بسم الله لله رب الرحمن العالمين الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد. ہم لوگ عمدۃ الاحکام کی احادیث پڑھ رہے تھے جس میں 30 حدیثیں ہم لوگوں نے پڑھ لی ہیں. آج 31ویں حدیث الحادی والثلاثون ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں. عن عبد الله بن عمر ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال یا رسول اللہ ایرقد احدنا. یہاں سے ہم لوگوں کو آج حدیث پڑھنا ہے. چلیں کوئی شروع کریں گے؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. وعن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد. وعن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءت سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم احتلمت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتلمت. نعم جی نعم هي إذا هي رأت الماء. طيب. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. وفي لفظ لمسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وفي لفظ لمسلم وإن لم ينزل. وعن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهم أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعند قوم فسألوه عن الغسل فقال جي وعنده قوم. جی وعنده قوم أيوة. فسألوه عن الغسل فقال يكفيك ساع. قال رجل أيكفيني؟ فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخيرا منك يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمن في ثوبي. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثا. قال رضي الله عنه الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأبوه محمد بن الحنفية. محمد بن الحنفية. طيب ٹھیک ہے. چلیے یہاں تک 35 حدیثیں ہوئی. ہم لوگ پہلے یہ پڑھ لیتے ہیں 5 حدیثیں پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. آج ہم لوگ عمدۃ الاحکام میں الحدیث الحادی والثلاثون یعنی 31ویں حدیث پڑھنے جا رہے ہیں. حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے یعنی ان کے والد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا ایرقد احدنا وهو جنب، کیا ہم میں سے کوئی آدمی جنابت کی حالت میں سو سکتا ہے یا نہیں سو سکتا ہے یا اسے نہا کر ہی سونا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نعم اذا توضأ احدکم فلیرقد، اگر کوئی آدمی وضو کر لے جنابت کی حالت میں تو پھر وہ سو سکتا ہے. جنب یہ جو لفظ ہے کل تو میں اس کے تعلق سے ذکر کیا تھا کہ یہ
جنوب اصل میں کہتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اس کے بدن کا پانی جو اس سے دور ہو جاتا ہے، تو پھر وہ اس وجہ سے اس کو جنوب کہتے ہیں۔ اور یہ جنوب کا جو لفظ ہے یہ واحد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِن كُنتُم جُنُبًا، اگر تم وَإِن كُنتُم جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اگر تم لوگ حالت جنابت میں ہو تو تم لوگ طہارت حاصل کرو۔ یہاں حضرت عمر جیسے پوچھ رہے ہیں اَيَرْقُدُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ، تو واحد کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا جنوب، تو جنوب کا لفظ واحد کے لیے اور جمع دونوں کے لیے استعمال ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات پوچھی گئی اس کا جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نعم، بالکل جائز ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم دیا کہ حالت جنابت میں وضو کر لے، تاکہ گویا کہ تخفیف ہو جائے اس کی، پوری طرح اب وہ بدن اس کا ناپاک ہے، لیکن وضو کر لے تو ایک حد تک جو ہے اسے اس کی بدن کی گرمی کم ہو جائے یا اس کے اثرات اس پر کم ہو جائیں، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وضو کر لیں پھر سو جائیں۔ یہ وضو کر لینے کا حکم جو ہے یہ مستحب ہے۔ تو اس حدیث سے جن مسائل کا استنباط ہوتا ہے ان میں سب سے پہلے یہ ہے کہ آدمی غسل کرنے سے پہلے سو سکتا ہے حالت جنابت میں، کیونکہ اس حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حدیث میں نعم اذا توضأ۔ دوسری بات یہ ہے کہ آدمی اگر اس بات کی استطاعت رکھتا ہے کہ وہ نہا لے تو نہا کر سو جائے، یہ زیادہ افضل ہے۔ اگر نہا کر نہیں سو سکتا تو کم از کم وضو کر لے۔ اس کے بعد بغیر اس حدیث سے جن مسائل کا استنباط ہو رہا ہے اس میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر آدمی نہ وضو کرے نہ نہائے ایسی ہی حالت میں سو جائے تو یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ عمل ہے۔ یہ بات اس حدیث سے مستنبط ہوتی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل سے تو رخصت دی لیکن کہا کہ کم از کم وضو کر لے، اور اگر آدمی وضو بھی نہ کرے غسل بھی نہ کرے تو گویا کہ وہ دونوں ہی کاموں کو چھوڑ رہا ہے، اس لیے اس طرح بغیر غسل اور بغیر وضو کے سو جانا یہ مکروہ ہے۔ چلیے اس کے بعد دوسری جو حدیث ہے الحدیث الثانی والثلاثون، حضرت سلمہ کی، حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلیم آئیں، جو حضرت انس کی ماں ہیں، امرأۃ ابی طلحہ، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ تو حق بات سے نہیں شرماتا، تو کیا عورت پر بھی غسل واجب ہوگا اگر وہ کچھ خواب دیکھتی ہے؟ احتلم اصل میں حلم سے ہے، حلم خواب دیکھنا، اور خواب میں کچھ ایسا محسوس کرنا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ گویا کہ جماع کر رہی ہے، ایسا کوئی خواب وہ دیکھتی ہے، تو اس کی بنیاد پر کیا وہ غسل کرے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ محض اس خواب کی بنیاد پر غسل نہیں ہوگا، نعم ہوگا غسل، تو اس صورت میں اذا ہی رأت الماء، بالکل جب اگر عورت بھی سونے سے اٹھ کر جب بیدار ہو اور پانی دیکھے اس جگہ میں، تو پھر اس صورت میں اس پر بھی نہانا واجب ہو جائے گا، گویا کہ یہ عورت بھی جنوبی ہو گئی خواب دیکھ کر اس سے پانی کا خروج ہونے کی وجہ سے۔ ورنہ صرف آدمی ہو یا عورت ہو، دونوں ہی صرف اگر خواب دیکھیں اس طرح کی کوئی کیفیت اسے خواب میں نظر آئے، پھر جب اٹھ کر دیکھے سب صاف رہے پانی نہ رہے تو پھر اس پر غسل واجب نہیں، لیکن اگر پانی رہے تو پھر غسل واجب ہوگا۔ یہ بات اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے۔ حدیث سے جن مسائل کا استنباط ہوتا ہے کہ عورت کو بھی غسل واجب ہے اگر وہ احتلام اس کو ہو جاتا ہے اور پانی گویا کہ وہ دیکھ لیتی ہے۔ اور دوسرا مسئلہ
یہ مستنبط ہو رہا ہے کہ جس طرح آدمی کے منی کا اخراج ہوتا ہے، منی اس سے نکلتی ہے، اسی طرح عورت سے بھی نکلتی ہے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بچے کے اندر شباہت کبھی ماں کی ہوتی ہے، کبھی باپ کی ہوتی ہے، تو یہ وجہ اس کی یہی ہے کہ دونوں سے منی کا خروج ہوتا ہے، اسی لیے دونوں میں کسی ایک کی شباہت پائی جاتی ہے عموماً۔ پھر یہاں پر ایک چیز یہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ علم حاصل کرنے میں شرم نہیں کرنا چاہیے یا شرم رکاوٹ نہ بنے، کیونکہ ایک صحابیہ ہیں اور اتنا باریک مسئلہ جاننے کی کوشش کر رہی ہیں جو براہ راست ایسی چیز سے متعلق ہے جو کہنے میں شرم اور جھجک محسوس ہوتی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آپ نے ایک چھوٹی سی تمہید باندھی، ان اللہ لا یستحیی من الحق، پھر اپنی بات رکھی اور کہا کہ ایسے ایسے اگر کیفیت ہو تو کیا غسل ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو اس سے ایک مسئلہ یہ بھی مستنبط ہو رہا ہے، چوتھا مسئلہ، کہ آدمی اگر کسی سے کوئی مسئلہ دریافت کرے اور اس کا تعلق حیا سے ہو یا ایسی بات سے ہو جو عموماً ذکر نہیں کی جاتی دھڑلے سے، تو اس کے لیے کچھ تمہید باندھے جس سے جواب دینے والے بھی ذہنی طور پر یہ سمجھ جائیں کہ یہ واقعی ایک شرم اور جھجک کی چیز ہے، اسے اتنا ہی احتیاط سے ان کو جواب بھی دینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب ام سلیم نے یہ بات پوچھی تو اس سے پہلے یہ بات کہی، ان اللہ لا یستحیی من الحق، ایک شرم اور حیا مانع نہ ہو، اس کے لیے قرآن سے ایک دلیل انہوں نے پیش کی۔ اس کے بعد تیسری حدیث، الحدیث الثالث والثلاثون، 33ویں حدیث، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، قالت كنت اغسل الجنابة من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فيخرج الى الصلاة وان بقع الماء في ثوبه، اور مسلم کے الفاظ ہیں لقد كنت افركه من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے جنابت کو دھل دیتی تھی، یعنی جو منی لگ جاتی کپڑے میں کبھی تو اس کو میں دھل دیتی تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کپڑے میں نماز میں چلے جایا کرتے تھے، حالانکہ اس پر پانی کے نشانات ابھی رہتے، ابھی کپڑا دھلا گیا تو ابھی پانی کے نشانات تازہ بھی رہتے، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کپڑے میں چلے جایا کرتے تھے۔ اور بعض اس میں مسلم کے الفاظ یہ ہیں کہ میں اس کو کھرچ کر نکال دیا کرتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کپڑے میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کچھی ہو تو اس صورت میں اس کو دھلا جانا چاہیے اور اس کو نکالنے کی کوئی صورت ہو، جس طرح کوئی دوسرا ٹاٹ یا کپڑا ہو اس کے ذریعے سے پوچھ کر نکالنا چاہیے، اگر سوکھ جائے تو پھر اس کو کھرچ کر نکالنا چاہیے۔ بہر صورت یہ بتلانا مقصود ہے کہ اس کی نجاست نہیں ہے، یہ گویا کہ ایک پاک ہی چیز ہے، ورنہ اگر گندگی کو کھرچا جائے، اس کے اندر اس کا کچھ حصہ بچ جائے تو یہ نماز کے لیے رکاوٹ بن جائے گی۔ یہ کپڑا جس کے اندر اگر مثال کے طور پر نجاست لگ جائے اور اس کو سوکھ بھی جائے، پھر اس کو کھرچ کر نکالا جائے تو وہ صفائی اس کی پوری نہیں ہوگی، کیونکہ وہ گندگی ہے، نجاست ہے، اس کو دھلنا پڑے گا۔ لیکن منی اس طرح نہیں ہے، منی نجس نہیں ہے، منی پاک ہے، اور اسی وجہ سے حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ وہ کبھی کھرچ بھی دیا کرتی تھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح چلے جایا کرتے تھے۔ اس میں یہ ایک بڑا اختلافی مسئلہ ہے احناف کے درمیان، شوافع کے درمیان۔ احناف کہتے ہیں کہ منی نجس ہے اور شوافع کہتے ہیں کہ منی پاک ہے۔ یہی امام احمد کا اور اہل الحدیث کا یہی مسلک ہے کہ منی پاک ہے۔ اب اگر جب پاک ہے تو اس کی ذریعے سے جو چیز بھی پیدا ہو رہی ہے
یا بن رہی ہے گویا کہ وہ پاک ہوتی ہے۔ اگر ایسا مان لیا جائے کہ منی نجس ہے تو پھر اس نجس چیز سے جو انسان کی پیدائش ہوتی ہے گویا کہ اس کے اندر بھی وہ نجاست باقی رہ جائے گی۔ تو یہ اس طرح اس کو نجس کہنا یہ زیادہ راجح نہیں ہے، یہ زیادہ صحیح نہیں ہے۔ اور اس کو بالکل اس سے بچنے کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح پیشاب سے بچنے کے لیے کہا، پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کے لیے کہا، اس طرح کبھی منی کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے احتیاط کی بات نہیں کہی۔ اور یہاں پر جو بات یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا دھویا کرتی تھیں اس کپڑے کو، تو کیوں دھویا کرتی تھیں اگر وہ نجس نہیں ہوتا تھا؟ تو نجس نہیں ہوتا تھا، پاک بھی ہے تو، لیکن یہ ایک چیز ناپسندیدہ ہے۔ جس طرح ایک انسان کے ناک سے نکلنے والا بہنے والا ریٹ جو ہے، اگر یہ کہیں کپڑے میں لگ جاتا ہے تو انسان یہ کہہ کر کہ وہ پاک ہے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیتا، بلکہ اس کو دھل لیتا ہے، کیونکہ یہ پاکیزگی کی علامت ہے کہ انسان اس طرح کی کوئی چیز اپنے کپڑے میں رہنے نہ دے۔ تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کپڑے سے منی دھلی گئی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ نجس تھی، بلکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ صاف تھی، لیکن یہ طبیعت کے اوپر ناپسندیدہ گزرتی ہے یہ چیز کہ ایسے ہی باقی رہے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے کپڑے سے یہ چیز دھلی جاتی تھی۔ اب یہاں پر اس سے جو مسائل مستنبط ہوتے ہیں وہ یہی ہے کہ منی پاک ہے، اور یہ اگر کوئی آدمی سوکھے ہوئے یعنی منی سوکھ جانے پر کھرچ بھی دیتا ہے تو بھی اس سے اس کی گویا کے کپڑے کی طہارت ہو جاتی ہے، دھلنا کوئی ضروری نہیں۔ اسی طرح دوسری چیز یہ ہے کہ اس کو کپڑے سے ہٹانا چاہیے، یہ مستحب ہے، یہ کپڑے سے اس کو ہٹایا جانا چاہیے۔ بعض دیگر اس میں بھی ہے کہ بعض روایتوں میں کہ جب وہ گیلی ہوتی تب بھی کسی دوسرے کپڑے سے بھی اس کو صاف کر دیا جاتا تھا، تو ایسی صورت میں دھلا بھی نہیں جاتا، تب بھی جو ہے وہ پاکی اس کپڑے کی ہو جاتی تھی۔ تو اس حدیث سے جو مسئلہ اہم معلوم ہو رہا ہے وہ یہی کہ منی پاک ہے، اور گیلی ہونے کی صورت میں اس کو دھل لیا جائے، سوکھی ہونے کی صورت میں اس کو کھرچ دیا جائے۔ یہ بات اس حدیث سے ثابت ہو رہی ہے، حضرت عائشہ کی حدیث سے۔ الحدیث الرابع والثلاثون، 34ویں حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان جماع کرے تو اس پر غسل واجب ہو جائے گا۔ جلس بین شعبہ الاربع، یہ اصل میں کنایا ہے جماع سے، ثم جہدہا یہ مزید ایک کنایا ہے ادخال سے، تو انسان جماع کرے ادخال کر دے تو اس پر غسل واجب ہو جائے گا۔ یہ دوسرا دیکھیے، وہ فی لفظ لمسلم وَإِن لَّمْ يُنزِلْ، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ گرچہ کہ انزال نہ ہو تب بھی جو ہے غسل واجب ہو جائے گا۔ تو بعض دیگر جو روایتیں ہیں جس میں یہ بات کہی گئی، حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کی حدیث، الماء من الماء، کہ پانی نکلے تو ہی پانی، یعنی نہانے کا پانی ضروری ہے، یہ بات اس حدیث سے منسوخ ہے۔ یہ بات یہ گویا کہ یہ حدیث ناسخ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اذا جلس بین شعبہ الاربع ثم جہدہا وجب الغسل، اور مسلم کے جو الفاظ ہیں وَإِن لَّمْ يُنزِلْ، گرچہ کہ انزال نہ ہو، منی کا اخراج نہ ہو، تب بھی جو ہے غسل واجب ہے۔ یہ بات اس صحیح مسلم کی حدیث سے معلوم ہوتی ہے۔ تو یہ حدیث ناسخ ہے الماء من الماء حدیث کے لیے، تو الماء من الماء جو حدیث ہے وہ منسوخ ہے۔ تو اس الماء من الماء اس حدیث سے تو معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کا انہی کا خروج ہو تبھی جا کر نہانا پڑے گا، لیکن اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ اس کے بغیر بھی نہانا ضروری ہو جائے گا، کیونکہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں وَإِن لَّمْ يُنزِلْ۔ پھر 35ویں حدیث، الحدیث الخامس والثلاثون، اس حدیث میں یہ بات کہی گئی کہ حضرت جابر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ لوگ بیٹھے تھے، اور انہوں نے جب سوال کیا کہ کیا نہانے کے لیے ایک آدمی کو کتنے پانی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، تو حضرت جابر نے کہا کہ ایک سا، تو جیسے ہم لوگ جانتے ہیں 4 مد کا ایک سا ہوتا ہے،
4 مد بالکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ قریب 2 لیٹر کا پانی، 2 لیٹر، تو یہ جو 2 لیٹر کا پانی، یا اگر وزن کے اعتبار سے کہیں تو 2 کلو 40 کلو، اتنا مختصر پانی بھی کافی ہو سکتا ہے نہانے کے لیے، اگر صحیح ڈھنگ سے وضو کیا کہتے ہیں غسل کر لیا جائے تو اتنا کم پانی بھی کافی ہو جاتا ہے۔ یہ بات حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے کہی۔ کیا کہا حضرت جابر نے؟ کان یکفی من ہوا اوفر منک شعرا وخیر منک، کیونکہ حاضرین میں سے ایک نے کہا کہ نہیں، 1 سا پانی تو ناکافی ہے، 1 سا پانی میں نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت جابر نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بھی گھنے تھے اور آپ سے بہتر بھی تھے، تب بھی ان کے لیے جب کافی ہو جاتا تھا تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ یہ ناکافی ہوگا؟ یہ کم سے کم گویا کہ اتنے میں بھی غسل ہو جاتا ہے، لیکن اگر کسی کو ضرورت محسوس ہوتی ہے زیادہ پانی کی تو وہ بغیر اسراف کے زیادہ استعمال کر سکتا ہے، لیکن اسراف نہ کرے، بہر صورت اسراف جائز نہیں ہے۔ پھر یہ راوی بیان کرتے ہیں ثم امنا فی ثوب، پھر ہمیں آ کر نماز بھی پڑھائی ایک ہی کپڑے میں، اسی ایک ثوب میں۔ وفی لفظ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یفرغ الماء علی رأسہ 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہانے کے لیے جاتے تو آپ اپنے سر پر 3 بار پانی ڈالتے اور اچھی طرح رگڑ لیتے تاکہ پانی کے سر کی جلد میں پانی پہنچنے کا یقین ہو جائے، اس لیے 3 مرتبہ کا ذکر ہے۔ تو اگر بال گھنے ہوں تو ایسی صورت میں آدمی اتنا پانی ڈالے کہ کافی ہو جائے اس کو پہنچنے، اور اس کی جلد پر، سر کی جلد میں پانی لگ جانے کا یقین ہو جائے۔ باقی رہی بات اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آدمی کو 1 مرتبہ بھی پانی بدن پر ڈال لینے سے اس کا غسل مکمل ہو جائے گا، سارے بدن پر 3 مرتبہ پانی ڈالنا ضروری نہیں ہے، اور 1 مرتبہ بھی ڈال لینے سے پانی ہر بدن کے ہر حصے پر پہنچ جائے، اس سے غسل ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ پورے بدن کو رگڑنا اچھی طرح یہ بھی ضروری نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو یہاں بات معلوم ہوئی، اس سے پہلے ایک دیگر حدیث میں ثم افاض الماء، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی بہا لیا، وہاں پر دلک کا تذکرہ نہیں ہے، یعنی پوری طرح رگڑنا یا شیمپو یا صابن لگانا یہ بھی کوئی ضروری نہیں۔ آدمی برابر فرصت سے غسل کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں استعمال کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب وقت کم ہے، نماز کو جانے کی جلدی ہے، تو ایسی صورت میں انسان پانی بدن پر انڈیل لے پھر چلا جائے تو بھی کافی ہے، بس اتنا یقین ہو کہ پانی بدن کے ہر حصے میں پہنچ چکا ہے۔ اور اس حدیث سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو آدمی سنت کے خلاف ورزی کرے تو اس پر انکار کیا جا سکتا ہے، اس کو بتلایا جا سکتا ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، صحیح طور پر سنت کا طریقہ یہ ہے، سنت یہ ہے۔ کیونکہ جب یہاں حاضرین میں سے ایک نے کہا کہ 1 سا پانی کافی نہیں ہوگا، تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم سے جو افضل تھے، تم سے جو بہتر تھے، ان کے لیے کافی تھا، تو پھر تمہارے لیے کیوں کافی نہیں ہوتا ہے؟ تو یہ 35ویں حدیث ہم لوگوں نے پڑھ لی، تو وقت تو ابھی ہے، اگر چاہیں تو ایک حدیث اور 2 حدیث پڑھ سکتے ہیں باب التیمم سے۔ پڑھیں شیخ؟ جی شیخ عبداللہ۔ نعم شیخ۔ بسم اللہ، باب التیمم۔ بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
رأى رجلا لم يصلي في القوم فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم فقال يا رسول الله أصابتني جرة ولا ماء فقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة بعثني النبي فأجل جی بعثني النبي فاعل جی بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد جی فتمرغت في الصعيد كما تمرغ دابة ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما يكفيك أن تقول بيدك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه وجهه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بس اتنے میں جی شیخ کافی ہو جائے گا یہ، کیونکہ شاید نہیں ہو پائے گا. اوکے انشاءاللہ. جی چلیے، اس کے بعد تو یہ جو حدیث دو ہم لوگوں نے حدیثیں تیمم کے باب سے پڑھی. تیمم یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رخصت ہے، اور تیمم پاک مٹی سے ہونا چاہیے، اور یہ امت محمدیہ کی خصوصیتوں میں سے ایک خصوصیت ہے. اس سے پہلی امتوں کو اس طرح کی رخصتیں نہیں دی گئی تھیں. بس یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اس امت پر کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے مٹی کو بھی پاکیزہ قرار دے دیا. تو 36ویں حدیث الحدیث السادس والثلاثون حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو الگ تھلگ پایا نماز کے بعد. بعض روایتوں میں شاید معتزلہ نہیں ہے، ہمارے یہاں جو سامنے کتاب ہے اس کے اندر معتزلن موجود ہے کہ ایک آدمی کو الگ تھلگ پایا جو نماز نہیں پڑھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی کیا بات ہے کہ آپ ہمارے ساتھ نماز میں شریک نہیں ہوئے؟ تو کہا اللہ کے رسول مجھے جنابت لاحق ہو گئی ہے اور پانی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب پانی نہیں ملا تو آپ کے لیے تو پاک مٹی کافی تھی. علیک بالصعید فإنہ یکفیک. الصعید وجہ الارض وما اعلی منہ، یعنی زمین کا اوپری حصہ، اس پر جو بھی ہو، چاہے ریت ہو، مٹی ہو، دھول ہو. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پاکیزہ مٹی تمہارے لیے کافی تھی. اور دوسری حدیث میں اس کا طریقہ بھی بیان کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہاں پہلی حدیث میں اختصار کے ساتھ یہ بات کہی گئی کہ آدمی اگر پانی نہ ملے تو اس صورت میں تیمم کر سکتا ہے. اب تیمم کا طریقہ اس کے بعد والی حدیث میں بیان کیا جا رہا ہے. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کام میں گئے، کسی کام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گئے، تو اچانک انہیں جنابت لاحق ہو گئی. پھر انہیں پانی بھی نہیں ملا. تو انہوں نے کیا کیا، ایسے میں جا کر مٹی میں لوٹے، بالکل جس طرح جو ہے چوپایا لوٹتا ہے اس طرح. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ مجھے پانی نہیں ملا، جنابت لاحق ہو گئی تھی، تو میں نے ایسے کیا کہ میں مٹی میں لوٹا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انما کان یکفیک ان تقول بیدیک ہکذا، تمہارے لیے کافی تھا کہ تم جو ہے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس طرح زمین پر مارتے. ثم ضرب بيديه الارض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم دو ہاتھ زمین پر مار دیتے، پھر ہاتھ کے اوپری حصے پر تم پوچھ لیتے، چہرے پر پوچھ لیتے تو کافی تھا. یہاں باطن الکف کہتے ہیں یہ اندر کا حصہ، ظاہر الکف یہ اوپری حصہ.